بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہے رحم والا ہے۔ نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب نور مجسم شفیع معظم سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ نبیوں کے سردار مدینے کے تاجدار جناب احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد میری ویڈیو دیکھنے والے تمام دوست احباب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ جو ہمارا ویڈیو کا جو عنوان ہے وہ خاص طور پر امامہ شریف کے حوالے سے ہے۔ امامہ شریف پہننا یہ میرے اور آپ کے پیارے نبی نور مجسم شفیع معظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ ہر وہ رنگ جو عورتوں سے مشابہ والا نہ ہو، بھڑکیلا نہ ہو، شوق والا نہ ہو، ایسا امامہ شریف پہننا بالکل جائز ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایسے رنگوں سے اجتناب اس لیے کرنی چاہیے کیونکہ کچھ رنگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ عورتوں کے ساتھ مشابہ رکھتے ہیں یا عورتوں کے لیے مخصوص ہوتے ہیں، صرف ایسے ہی امامہ شریف سے اجتناب کرنا چاہیے، ورنہ اس کے علاوہ کوئی بھی رنگ ہو وہ پہننا بالکل جائز ہے۔ 7 رنگ کے امامہ شریف پہننا میرے اور آپ کے پیارے نبی نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ثابت ہے۔ سیاہ، زرد، سبز، سفید، داری دار، زعفرانی اور ہرکانی رنگ کا جو امامہ شریف ہے یہ تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ثابت ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیاہ رنگ کا جو امامہ شریف ہے اس کو بکثرت پہنا ہے، خصوصاً فتح مکہ جیسے عظیم موقع پر۔ تو اس موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کالے رنگ کا جو امامہ شریف ہے اس کو پہنا ہوا تھا، لیکن اگر کوئی اس سے ہٹ کر کوئی امامہ شریف پہنتا ہے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ امامہ شریف پہننے کی 2 سنتیں ہیں، ایک امامہ شریف اور دوسرا اس کا رنگ۔ اگر کوئی شخص ایسا امامہ شریف باندھتا ہے کہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ثابت ہے اس کو تو دوہرا اجر ملے گا۔ اگر کوئی اس کے علاوہ کسی اور رنگ کا امامہ شریف پہنتا ہے یا پہننا چاہتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، وہ پہن سکتا ہے۔ اس کو اس کے امامہ شریف پہننے کا تو جو ثواب ہے، جو اجر ہے، وہ تو اس کو ضرور ملے گا۔ مولانا الیاس قادری عطاری صاحب کی جو فہم و فراست ہے اس کو میں سلام عرض کرتا ہوں کہ جس طرح مولانا صاحب نے امامہ شریف کے حوالے سے جو ایک بہت بڑا ایک عظیم کارنامہ ہے اسے سر انجام دیا ہے، کیونکہ لوگوں کے ذہنوں میں جو غلط باتیں تھیں وہ پیدا ہو رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو غلط تاثرات تھے وہ بھی لوگوں کو جا رہے تھے۔ مولانا الیاس قادری عطاری صاحب نے اپنے مدنی مذاکرہ میں اس کا جو رد ہے وہ بالکل کر دیا ہے۔ مولانا صاحب نے مدنی مذاکرہ میں جو باتیں کیں وہ کچھ یوں ہیں: سفید لباس کے علاوہ بھی دیگر رنگ کے جو لباس ہیں جو بھڑکیلے اور شوخ نہ ہوں اب دعوت اسلامی والے بھی پہن سکتے ہیں۔ دارالمدینہ، جامعہ المدینہ، مدرسہ المدینہ کا لباس فی الحال سفید ہی رہے گا۔ ہماری منزل سبز امامہ اور مدنی حلیہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ جن امامہ شریف کا رنگ سنت سے ثابت ہے میں پہننے کی کوشش کروں گا۔ آج سے میری طرف سے اجازت ہے، سبز امامہ کے ساتھ دیگر رنگ جو سنت سے ثابت ہیں دعوت اسلامی والے بھی ضرور پہنیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب نور مجسم شفیع معظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ سے امیر اہل سنت کا جو سایہ ہے وہ مسلمانوں پر تا دیر و قائم و دائم رکھے، تاکہ جو مسلمان ہیں ان کے فیض سے فیض یاب ہوتے رہیں اور جو عشق رسول کی جو شمع ہے وہ دلوں کے اندر ہمیشہ چلتی رہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک بھی کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی کیجئے۔